اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب ہے کیا حسین، میں حسین قرآن سے اپنے اس وقت ورجینیا میں موجود ووڈ برج میں ہمارے بھائی ارشد میرے گھر پر، اور ہم ان کے ابوخانے میں ہیں گھر کے اندر. آج ہے یہاں پر 26 محرم اور 24 اگست 2020. کربلا سے مقام الیزر سے جہاں شبیہ جھولا شہزادہ الیزر وہاں پر نسب ہے، وہاں سے ارشد بھائی کو یہ ہدیہ ملا ہے، اور وہاں سے یہ ہدیہ اب امریکہ میں ووڈ برج میں ورجینیا میں گیا ہے. اور اب جھولے کو ہم یہاں سے کھولنے لگے ہیں اور اس کو پھر یہاں نصب کیا جائے گا. اس دوران مسجد کی نوخانی بھی ہوگی اور آپ سب ہمارے ساتھ شامل ثواب ہوں گے. محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی اصغر کا جھولا، علی اصغر کا جھولا، علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا ہے، جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا. عمر بھر ماں نے پڑھا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا. ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تھا وہ ہے، ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تھا وہ، جس نے چھیدا ہے گلا، سوکھا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا. تیر کے لگتے ہی گردن کا وہ ڈھلنا سوچو، ہے تیر کے لگتے ہی گردن کا وہ ڈھلنا سوچو، باپ کے ہاتھ پہ تھا علی اصغر کا، باپ کے ہاتھ پہ تھا صدقہ علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا، علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا. مر گئی دھوپ میں ماں، پلو جو اس کا کھولا ہے، مر گئی دھوپ میں ماں،
پلو جو اس کا کھولا راکھ جھولے کی ملی کوٹا علی اصغر کا راکھ جھولے کی ملی کوٹا علی اصغر کا جل گئے خیل جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے ایک اجڑی ہوئی مادر کے دلاسے کے لیے ایک اجڑی ہوئی مادر کے دلاسے کے لیے ہر عزا خانے میں ہے جھولا علی اصغر کا ہر عزا خانے میں ہے جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا ہے یہ مظہر کی دعا نسلوں میں جاری ہو عزا ہے یہ مظہر کی دعا نسلوں میں جاری ہو عزا ہر عزادار کو دے صدقہ علی اصغر کا دے دے فرحان سکون صدقہ علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جھولا علی اصغر کا جھولا علی اصغر کا جھولا علی اصغر کا بھول نہ پائی مادر جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا بھر مان پڑھا نوحہ علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا ایک اجڑی ہوئی مادر کے دلاسے کے لیے رضا خانے میں ہے جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا محمد صلی لال اصغر آجا 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 لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا نواری جاواں ہے آجا لال اصغر آجا لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا میں واری جا آجا لال اصغر دیکھو ویرا کو
شالا ہومڑ میر نصیب میں اوکھے سفر تے ویندی پیاں میرے گھر حالات عجیب آجا لال اصغر آجا لال اصغر جھولا تیرا جھولا کیوں رس گیا ہے باتوں آجا میواری جائے آجا لال اصغر آجا لال اصغر میرا نازنین ڈالی گرم زمین ہے میرا نازنین ڈالی گرم زمین آجا وے جھولی پا کے آجا وے جھولی پا کے والا دیچھا بڑا ہے آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا میواری جاواں ہے آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر مہار موڑی سنگت نامادی توڑی ہے اصغر مہار موڑی سنگت نامادی توڑی جھولی جولال دے کے جھولی جولال دے کے سکھی سون دیا نہیں ماما آجا لال اصغر آجا وے لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ماتوں آجا میواری جاواں ہے آجا لال اصغر ہے جھولا تیرا جھولاواں جھولا تیرا جھولاواں جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا میواری جاواں ہے آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر امڑی نارج کے چایا بھینی نارج کھڑایا ہے امڑی نارج کے چایا بھینی نارج کھڑایا آجا وے تینو پڑھ کے آجا وے تینو پڑھ کے سغرا جا خط سنانا ہے آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا میواری جاواں آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا میواری جاواں آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر یہ جھولا نصب کر دیا گیا ہے ارشد بھائی کے گھر میں. ارشد بھائی خوش نصیب ہیں کہ انہیں شہزاد علی اصغر کے جھولے کی شبی مل گئی. خدا کی والدہ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صحت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو عزاداری کا سلسلہ اسی طرح ان کی نسلوں پہ جاری و ساری رہے. خوش نصیب ہیں کہ اس جھولے کی شبی کو
گھر لے کر آ گئے ہیں جو جھولا کربلا میں جل چکا. جب بی بی ام رباب کی شہادت ہوئی تو بی بی زینب نے کہا کہ سجاد رباب کا پلو کھول کے دیکھو. جب پلو کھول کے دیکھا تو اس میں جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں اس کی راکھ تھی اور علی اصغر کا خون بھرا. دارالعلوم مظلوم کربلا ہم ایک عمل کرتے ہیں روز عاشور اعمال عاشورہ میں. جب ہم آگے کچھ قدم چلتے ہیں پھر کچھ قدم پیچھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بقضاء و تسلیم. یہ عمل امام حسین علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب امام حسین نے علی اصغر کا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھایا کیسا امتحان کیسا امتحان کیسا امتحان ہے حسین کا. 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. علی اصغر کا لاشا حسین کی آغوش میں پہلے قدم پر یہی سوچا جرم تھا اصغر کا بھلا کیا ہے. دیکھ کے یہ ننھا سا لاشا غم سے نہ مر جائے سکینہ. تھام کے دل رونے لگے یوں حسین 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. دوجے قدم پر کہاں رو کر کیا کروں بتلا علی اصغر ہائے دیکھ لیا اس نے تجھے گئے مر ہی نہ جائے تیری مادر. اب کے دل رونے لگے یوں حسین 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. عزیزداروں علی اصغر کے تیر وہ لگا تھا جو علی اصغر کے قد سے بڑا تھا. حسین نے زخمی لاشے کو دیکھا. حسین کشمکش میں ہے, کبھی آگے جاتے ہیں رک جاتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں پھر رک دیتے ہیں. عمل مولا نے 7 بار کیا. مولا نے سوچا کہ اگر اس حالت میں ماں کو لاشا دکھا دیا تو ماں دیکھتے ہی مر جائے گی. مولا نے ارادہ کیا کہ ابا کے دامن میں ابا کے کپڑے سے علی اصغر کے لاشے کو ڈھانک دیا جائے تاکہ ماں کو تھوڑا صبر رہے گا. اب حسین نے علی اصغر کے لاشے کو ڈھکا. تیسری باری میں ہوا کیا آرام میری طرف دیکھ کر سنا, شاید میں آپ کو تصور میں کربلا لے جاؤں. تیسری باری میں ہوا کیا خیمے میں جانے لگے مولا ہائے جھونکا چلا تیز ہوا کا ہٹنے لگا لاش سے کپڑا تھام کے دل رونے لگے یوں حسین 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین 7 قدم پیچھے
پیچھے ہٹے کیوں حسین, 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین, 7 قدم. حسین کا چوتھا قدم ہے کیوں حسین, ہائے قدم چوتھا اٹھایا, غازی کو رو رو کے بلایا, ہائے کہنے لگے بھائی تو آ جا, خیمے میں جایا نہیں جاتا, ہم کے دل رونے لگے یوں سے, 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین, 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین, 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. عزیزانو, گو کہ علی اصغر کا لاشا, حسین نے بہت لاشیں اٹھائے کربلا میں, گو کہ علی اصغر کا لاشا 6 مہینے کا بچہ ہے, لاشا وزن میں سب سے ہلکا ہے, لیکن حسین کو یہ سب سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا ہے. ہائے قدم 5واں اٹھا, رو کے یہ کہنے لگے مولا, اے مہر مدد آئی بابا, بھاری ہے خیبر سے یہ لاشا, بھاری ہے خیبر سے یہ لاشا, ہم کے دل رونے لگے یوں حسین, 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین, 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین, 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. ہائے پاؤں 6ٹھی بار بڑھایا, اتنے میں خود آ گئی زہرا, اے کونی کہ اب تو نہیں تنہا, دے مجھے بے شیر کا لاشا, ہم کے دل رونے لگے یوں سے, 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین, 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین, 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. عجب منظر ہے عزیزانو, اس کیفیت کو ذرا محسوس کیجئے گا. اب امام حسین علیہ السلام روتے ہیں, سوچتے ہیں اب کیا کروں, قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں, پھر ارادہ کرتے ہیں خیموں پہ جانے کا, نہ جانے کیا خیال آتا ہے. ابھی مولا اس کشمکش میں ہی تھے, ہوا کیا, 7ویں باری میں ہوا کیا, در پہ چلی آئی سکینہ, ہائے کہنے لگی آ گئے بابا, ہے کہاں ننا میرا بھیا. حسین میری اظہر کے لاشوں کو ایسے چھپایا, ہم کے دل رونے لگے حسین, ہم کے دل رونے لگے یوں حسین, 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. خیمے میں فرحان ہوا کیا, ذل رضا لکھ نہیں پایا, ہے لاشا جوہی ماں کو دکھایا, ایک قیامت ہوئی برپا, ہم کے دل رونے لگے یوں حسین, 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. سارے حسین سکینہ کی گود میں ہے, حال بی بی بیان یہ بابا کربلا سے شام, شام کے زندان تک کا حال سنے بابا. بی بی کہتی ہے بابا, بابا میں اکیلی
اندھیرا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا میری سمت کو ایک زبان بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا 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 اس نے کانوں سے دو چیری بالیا کان کے خون سے کرتا ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلائی روٹی چچا شمر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ آیا بابا میں روتی رہ گئی بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں جو شام غم حال سفر شام کے زندان کے ستم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان شمرے نے جان بابا جان شمرے نے جان مارے تمہارے اوپر بالیا کے جگر کرتا ہوا خون بتر بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہیں رخسار میرے یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر شمر کو دیکھ کے میں یہ سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤ گے میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان بابا جان تم بھی مجھے بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان تم کو نہیں بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمان بابا آپ نے میرا نام سکینہ رکھا بابا مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمان بابا جان آج تلک بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں باپ کا جان یتیمی یا اسیری ہے بدر لوگ اچھا دارو رواج ہے نا دنیا کا اور مولا ہی نے بتایا ہے کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو کسی یتیم کو یتیم نہ کہو احساس نہ دلاؤ کہ وہ یتیم ہے لیکن حال میں اسی حسین کی سکینہ بی بی کہتی ہے لوگ مجھ سے بابا لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان
بابا جان بازو بندے، بابا جان بازو بندے، سب کے بندھا میرا گلا، جب رسل کھینچتی تھی جب گھٹتا تھا ہر گام میرا، سکینہ پھر ایسی حالت میں تو چلی کیسے؟ بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا بچوں پہ چل کر وہ سفر، ہوتا کیا تو چلاتی تھی بابا 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 بابا، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی، سکینہ غش کھا کر تو زمین پر ہی گرتا ہے انسان، تو کیوں نہیں گر پاتی تھی؟ جب مولا نے پوچھا، یہ بھی کہتی ہے بابا غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے عجیب محبت ہے باپ بیٹی کہ جب بیٹی بابا سے مقتل میں ملنے آئی ہے تو بابا کی شہادت کب، اور جب بابا بیٹی سے زندان میں ملنے آئے ہیں تو بیٹی کی شہادت۔ جب زندان میں سکینہ کو اپنے بابا کا کٹا ہوا سر ملا، جس وقت بی بی نے 3 بہن کی ہیں، پہلا بہن بابا، شہادت سے پہلے 3 بہن ہے کہ بابا آپ نے جو مجھے تحفے میں بالیاں دی تھی وہ شام غریبہ میں لئی چھین دی، دوسرا بہن بی بی کرتی ہے بابا کربلا سے لے کر کوفہ سے شام تک، شام کے زندان تک آپ کا قاتل مجھے تماچے مارا، تیسرا بینڈ کرنا تھا کہ بی بی سکینہ کی شہادت ہوئی ہے اور سر حسین کی آنکھیں اس بینڈ پر کھلی، بی بی نے کہا بابا آپ نے کوئی ایسی بچی دیکھی ہے کہ جس کی عمر ہو 4 سال اور اتنے صدمے بڑے ہو اس پر کہ 4 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہو گئے ہو؟ بابا میرے سر کے بال سفید، حسین کی آنکھیں کھلی، مولا نے دنیا شروع کیا، اور بس بی بی کا آخری وقت تھا، بی بی نے بابا کے منہ پہ منہ کو رکھا، بی بی نے کہا بس بابا اب آپ آ گئے ہو، بابا جان آپ کا سر، بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا، خود کو نہ روک سکی ضبط میرا ٹوٹ گیا، بابا جان دور ہوئی، بابا جان دور ہوئی، اب میرے صدموں کی تھکن آ گئے آپ، بس اب چین سے آئے گی قضا، بس یہی ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا، لے چلو ساتھ مجھے بال سکینہ نے کہا۔ اپنے سینے سے ایک گٹھڑی لگا کر آگ کے شعلوں سے باہر آئی، ان ملونوں نے کہا ہو نہ ہو کوئی سونے چاندی کے زیورات ہو۔ ایک ملون گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، نیزہ ہاتھ میں تھا، نیزے کی نوک سے وہ گٹھڑی لے کے ہوا میں اچھال دی، گٹھڑی کا ہوا میں اچھلنا تھا، یا رباب کی چیخیں بلند ہوئی، او ملونوں میرے اصغر کی نشانیاں تھی، میرے اصغر کے کرتے، بھاگنے والے ہمارے بھائی فرحان کو ان کے تمام عزاداریوں کا وارث عطا فرما، ان کے اس ثنا خانی، منقبت خانی، نوحہ خانی کا وارث عطا فرما، مولا بے دریدہ عطا فرما۔